نواب اسلم ریسانی سراون ہاؤس کی طرف سے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس انتہائی اہم اور تاریخی جرگے میں اپنا حصہ ڈالا. ساتھ ساتھ نواب صاحب کا یہ پیغام ہے کہ یہ جرگہ جو فیصلہ کرے گا ان کا اس کو مکمل تائید اور حمایت حاصل ہوگا اور انشاءاللہ سراون اور بلوچستان کے تمام قبائل ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس قومی حقوق کے جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں گے. میں تمام مہمانان گرامی کا مشکور ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ اگر کوئی ہم سے کوتاہی ہو آپ کے پذیرائی میں، اگر کوئی کمزوری ہو تو ہم سب کی طرف سے آپ ہمارا معذرت قبول کریں. ان مہمانان کا کہ جو باہر انتظار کر رہے ہیں، آپ کے باڈی گارڈز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے سیکٹری ہیں، کیونکہ ایک محدود مخصوص جرگہ تھا، مہمان تھے، اس لیے کچھ لوگوں کو باہر انتظار بھی کرنا پڑا. ان سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں گے. ساتھ ساتھ میں حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے استقامت اور صبر کے ساتھ 6-7 گھنٹے کے یہ جرگے کو سنا اور اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا. ان مہمانان گرامی سے بھی معذرت کہ جن کو شاید ان کا خواہش تھا کہ وہ بات کریں مگر ان کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ مشران نے بھی بات کی. ہم نے ان ساتھیوں کو یا ان معزز اراکین اسمبلی کو یا معتبرین کو دعوت دی، ان سے پھر ایک دفعہ آپ کے میڈیا کے تھرو معتبرین معززین کے توسط سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے اور ان کا ہونا آئندہ کی جرگوں میں انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے تاریخ اور آئندہ نسلوں کو جواب دہ ہیں. جو جدوجہد متحدہ قبائل کمیٹی نے کی، آج وہ پورے صوبے میں پھیل گیا اور سب کو انہوں نے بیداری دی. ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو زوب یا کلات یا سروان، جالوان، مکران، خاران کے ایک سادہ لو چروائے کا ہے، ایک سادہ لو بزگر کا ہے جس کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے پہاڑ پہ کس کے نظر ہے اور کون ان کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کا چراگاہ پہ کس کا نظر ہے اور کون ان کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. ان کے چھوٹے موٹے خوشکادے اور بندات جو کہ ذمہ داری ریاست پاکستان کھاتا کہ ان کو پیمائش کرے، ان پہ کسی کا نظر ہے. ہم نے سب کا جنگ لڑنا ہے. اور جو میرے محترم بھائی جو ایک سیاسی یا قبائلی مقام رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس صوبے کے خیر خواہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ اپنے ان سادہ لو بھائیوں کا جو آج بھی اس پہاڑ، اس وادی، اس خوشکابے کا، اس بند کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا اجداد کا زمین ہے اور ان کو آئندہ ایک نام نہاد قانون سازی کے تحت یا ریاستی طاقت کے تحت اگلے چند برسوں میں ان کو اپنے مرضی کے مطابق چھینیں گے. ہم ان کا سب کا جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں. آج صاحب صدر ہمارے شہزادہ صاحب صبح سے یہاں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے بابرکت شخصیت سے اس جرگے کو توانا اور عزت بخشا ہے. یہاں پشتون قبائل کے سربراہ جناب نواب ایاز صاحب بھی موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ. وہ مہمان خصوصی ہمارے ہیں. نواب شوانی ہیں، جناب ہمارے کاکڑ اور ترین یہاں مامشی قبیلے کے معتبرین، سرپرہ قبیلے کے معتبرین، یہاں بنگلزی قبیلے کے معتبرین نمائندگان، اسی طریقے سے جن
حضرات کو یہاں لانگوں کا بھی لکھے معتبرین بھی تھے, سب کو ہم نے مدعو کیا تھا, اور جو لوگ آئے ان کا شکریہ, وہ اپنے قومی فریضہ انجام دے رہے ہیں. میں صاحب صدر اور مہمان خصوصی 1-2 منٹ چاہتا ہوں, یہ بے ادبی کہ ان کے بعد بات کروں کیونکہ ان کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک قانونی جنگ بھی لڑنا ہے, اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے. اصغر خان اچکزئی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, وہ صوبائی حکومت میں ایک حصے دار ہیں, ان کا مرکز میں بھی ایک نمائندہ ہے اور اسی طریقے سے صوبے میں بھی ہے. میرا اصغر خان اچکزئی سے یہ اپیل ہے, اور اس جرگے کے توسط سے, جس جرگے میں انہوں نے قبائلی حیثیت اور سیاسی حیثیت سے اپنے قوم اور اس سرزمین کا نمائندگی کیا ہے, وہ اپنے صوبائی حکومت سے, جام صاحب سے یہ بات کریں کہ جو کیس ہم یا ہمارے ساتھیوں نے لارجر بینچ ہائی کورٹ میں جیتا ہے, اگر جام صاحب اور صوبائی حکومت میں کچھ لوگ اس صوبے کے, یہاں کے عام لوگوں کے, یہاں کے بیچارہ بدبخت بدحال غریب لوگوں کا, دہقانوں کے نمائندہ ہیں, تو پھر وہ سپریم کورٹ میں اس صوبے کے مفاد میں جو فیصلہ ہوا اس کے خلاف نہ جائے, ورنہ پھر ایک دن ان کا جو معذرت خانہ لہجہ اور بات ہوگا, تو پھر جب ہماری جائیدادیں, ہمارے اجداد کے سرزمین, ہمارے پہاڑ, ہمارے وادی ہم سے ندی نالے چھینے جائیں گے, تو لوگ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں رکھیں گے. تو اچکزئی صاحب آپ کا مشکور ہے, آپ حکومت میں ہیں, مگر میرے فون پہ آپ تشریف لائے. ہم نے کارڈ نہیں بانٹ رہا تھا کیونکہ ہمارے جو کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ اس جرگے کو جلدی سے ہونا چاہیے, تو یہ جرگے کا پیغام آپ برائے مہربانی پہنچا دیں. اور ہمارا آواز بھی, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے پوچھا کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو ہمارے جرگے کے ابتدا صبح جب شروع ہوا تو 2.5 لاکھ کے قریب لوگ اس کو مختلف یہاں جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اس سے دیکھ رہے تھے. اب پھر درمیان میں جب بریک آیا کچھ کم ہوا, پھر بڑھ گیا ہے. لوگ بلوچستان کا آپ کا آواز سن رہے ہیں, اور ہمارا یہ اپیل ہے کہ آپ یہ موقع نہ دیں کہ پھر ہم یہاں جا کے وکیل کریں اور کروڑوں روپے خرچ کریں. آپ اپنے بلوچستان کے لوگوں کا مخالفت میں کھڑے ہو اور پھر ہم ان کے حمایت میں کھڑے ہوں, یہ ایک بہت بڑا تضاد ہوگا, جس سے آئندہ نسلیں اچھے الفاظ میں ان لوگوں کو یاد نہیں کریں گے. اور مجھے توقع امید ہے کہ آپ ایک جرأت مند انسان ہیں اور ان کے ساتھ بات کریں گے. اپنے صوبائی جو حکومت ہے, ان کا جو وزراء ہیں, ان کے کابینہ, ان کے ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان کے حکومت کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں نہ جائیں. تو پھر اگر وہ جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر لوگ کہیں گے یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, اور پھر ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت صاحب, پروفیسر صاحب, خان یوسف صاحب اور ہمارے جو ساتھی جنہوں نے اس آج کے جرگے کے انعقاد میں مدد اور تعاون کیا ہے, جو ساتھی باہر کھڑے ہیں, ہمارے رضاکار ساتھی ہیں, سڑک پہ صبح سے کھڑے ہیں, جو اس جرگے کو کامیاب کرنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں, کیونکہ حالات سمجھ نہیں آتے کہ اس ملک میں کون سا کام کس کے کنٹرول, ان کا بھی میں آپ سب کے توسط سے, جرگے کے توسط شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا اعلامیہ کمیٹی کا میٹنگ کل ہوگا, اور کل ہم اعلامیہ کو جاری کریں گے. آج جو ہمارا خبر جا رہا ہے تو میڈیا کے توسط سے چلا گیا, تو میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ جی کل جو ہے پیجام ہے, تو اس وجہ سے اگر اس کو پرسوں کے لیے رکھ لیں, پرسوں, کیونکہ کل پیجام ہے, تو پرسوں ہمارا 2:30 بجے 2:30 بجے ہمارا اعلامیہ کمیٹی بیٹھے گا پرسوں, اور پھر ہم اس کو پریس میں لائیں گے. جو ہمارے آج جو یہاں معزز مہمانان گرامی نے جو اپنا اظہار خال کیا ہے, جو ہمیں سمجھایا, جو ہمارا رہنمائی کی, اس کو ہم پرسوں جاری کریں گے. ساتھ ساتھ ہم ایک
اور بھی کمیٹی جس میں جعفر خان مندوخیل، جس میں ہمارے سینئر ساتھی، ہم پھر اسی میں مشاورت کریں گے کہ اگر صوبائی حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائے گا تو پھر ہم نے کس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے، اس پہ بھی ہم عمل تیار کریں گے۔ میں آخر میں تمام معزز اراکین، صاحب صدر، جناب مہمان خصوصی، محترم نواب صاحبان، سردار صاحبان، سینیٹر صاحبان، ایم پی ایم این اے، سب کا مشکور، ملک صاحبان اور جو اپنے علاقے سے معتبر آئے ہیں، میں پھر سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو آپ کے فضیل رائے میں آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ انتظار کریں تاکہ ہم پھر بڑے تسلی سے اپنے معزز مہمانوں کو ان کے گاڑیوں میں بٹھائیں تاکہ کوئی ٹریفک جام نہ ہو، کوئی بدنظمی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ سب کا مشکور ہوں اور امید یہ ہے کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں گے۔ یقیناً ایک بحران یا اندھیرے کے بعد ایک صبح روشن ہوگا اور وہ ہمارے اور آپ کے کوششوں سے ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا آئندہ نسل یہ اچھے اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔